نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ان شعبوں میں پھر حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے جو چھوٹا شعبہ جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو وہ یہ ہے کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. تمہارا جو ایمان ہے ان دونوں چیزوں کے اندر اندر رہتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ، اور جو راستے سے کو تکلیف دہ چیز اٹھانا ہے یہ بظاہر بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضور نے فرمایا ایمان کے شعبے ان کے درمیان ہیں، اور فرمائے کتنے؟ 70 سے زیادہ. اب امام بہقی نے جو کتاب لکھی شعب الایمان، اس کی انہوں نے ترتیب ہی ایسی رکھی. حضور نے جو اسلام کی تعلیمات اور قرآن نے بتلائی تھی، اسلام کے شعبے بنتے تھے، انہوں نے اتنے ہی چیپٹر کر کے یہ کتاب پوری کی پوری ہمارے سامنے رکھ. اب اس کے اندر بخاری کی حدیثیں بھی ہیں، اس کے اندر مسلم کی حدیثیں بھی ہیں، اور تمام ذخیرہ احادیث میں سے ان کے اندر حدیثیں لی گئی. اس کے اندر امام بہقی نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے جو حق الجار کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ ہمسائے کے حقوق کے اوپر ہے. اس کے اندر بڑی پیاری حدیث مبارکہ امام بہقی نے ذکر کی. بھائی تمہارے جو ہمسائے ہیں ان میں 3 قسمیں ہیں ان کی. تمہارا ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے. ذرا بات کو دھیان سے سنیے گا. کچھ ہمسائے وہ ہوتے ہیں جن کا صرف ایک حق ہوتا ہے. کچھ ہمسائے وہ ہوتے ہیں جن کے 2 حقوق ہوتے ہیں، اور کچھ ہمسائے وہ ہوتے ہیں جن کے 3 حقوق ہوتے ہیں. یہ اس کا حدیث مبارکہ کا نمبر ہے شعب الایمان کا 9560 9560 شعب الایمان کی یہ حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درجہ بھی ہے کسی ہمسائے کا، کسی ہمسائے کے 2 درجے ہیں، اور کسی ہمسائے کے 3 درجے ہیں. اب 3 درجے کس کے ہیں؟ ظاہر ہے جو ہمسایہ ہے وہ ہمسائیگی میں تو شریک ہے، اور وہ مسلمان بھی ہے، اور وہ رشتہ دار بھی ہے. کتنے تعلقات اس کے ساتھ ہو گئے؟ 3 تعلقات ہو گئے. آپ کا ہمسایہ ہے اور مسلمان بھی ہے، اور تیسری شرط اس کے اندر کیا پائی گئی؟ وہ رشتہ دار بھی ہے. ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ہمسایہ ہے اس کے 3 طرح کے حقوق تمہارے اوپر لازم. ایک نہیں، 2 نہیں، 3 طرح کے حقوق تمہارے اوپر لازم. اس کا تم نے ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. بطور مسلمان تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھو. دوسرا حق کیا ہے؟ بطور رشتہ دار تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کا خیال رکھو. اور تیسرا چونکہ تمہارا ہمسایہ ہے لہذا اس کا تیسرا مرتبہ بھی بنتا ہے کہ تم اس کا بطور ہمسایہ بھی خیال رکھو. اب ایک ہمسایہ اور ہے جس کے کتنے حق ہیں؟ 2 حقوق ہیں، اور وہ مسلمان ہے اور ساتھ ہمسایہ بھی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. اب اس کے 2 حقوق ہیں. بطور ہمسایہ بھی آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور بطور مسلمان بھی. اب ایک ہمسایہ ہے صرف، نہ رشتہ دار ہے اور نہ ہی مسلمان ہے. اب کیا کریں گے؟ یہاں پر لوگوں کی رائے تھوڑی مختلف ہوتی ہے. بھائی ایک یہودی آپ کا ہمسایہ ہے، عیسائی کرسچن آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی سکھ آپ کا ہمسایہ ہے، یہودی ہمسایہ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ آپ کا ہمسایہ ہے. آپ کیا کریں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کافر بھی ہمسایہ ہونے کے ناطے تمہارے حسن سلوک کا مستحق. بے شک وہ رشتہ دار نہیں ہے، بے شک وہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن وہ تمہارا ہمسایہ ہے. تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب اس حسن سلوک کے 2-3 اسپیسیمن ہمیں ملتے ہیں. بعض مقامات وہ ہیں جہاں پر ہمیں کچھ تعلیمات ملتی ہیں کہ غیر مسلم کو اتنی پریفرنس نہیں دینی. اب اس کی بھی لاجک بڑی ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ہمسایہ انتہائی پراپوگنڈے میں آپ کے بطور مسلمان آپ ہیں اور آپ کو وہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ حسن سلوک کر لیا کریں، لیکن ہم ان حدیثوں پہ عمل کر لیں جن کے اندر ممانعت ہے کہ اتنے زیادہ پھر خیال رکھنے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ احادیث ہمیں یہ ملتی ہیں جن میں شعب الایمان کی ہی 2 حدیثیں ہیں، اور ان کا نمبر ہے 9563 اور 9564. جو پہلے میں نے بیان کی ہے وہ شعب الایمان کی ہے 9560. ہمیں ایک صحابی رسول کا بڑا پیارا عمل ملتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ہمیں اعلیٰ سلوک کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا. ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے بارے میں شعب الایمان میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے ایک جانور کی قربانی کی، ذبح کیا. قربانی کے لفظ نہیں، ذبح کرنے کے الفاظ ہیں. ممکن ہے کہ آپ نے کھانے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا ہو، ممکن ہے کوئی اور اپنا معاملہ کیا ہو. انہوں نے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ انہوں نے ایک بکری بکرا جو ہے اس کو ذبح کیا، اور انہوں نے اپنے لڑکے کو کہا کہ بیٹا جب تم فارغ ہو جاؤ اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تو سب سے پہلے ہمارے یہودی پڑوسی سے گوشت دینے کی ابتدا کرنا. میں ود ریفرنس اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ پھر اس پہ مزید تحقیق کرتے ہیں تو ان کے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہو. شعب الایمان کی 2 حدیثیں ہیں، 9563 اور 9564، دونوں متصل حدیثیں.
اے بیٹے جب تم فارغ ہو جاؤ اس بکری کو ذبح کرنے سے، کھال اتارنے سے، اس کا گوشت بنانے سے، تو سب سے پہلے ہمارے یہودی جو پڑوسی ہے اس سے گوشت دینے کی ابتدا کرنا۔ شعب الایمان کی حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ بات 3 دفعہ اپنے بچے کو دہرائی، کہیں تھوڑی دیر واپس آئے کام سے، پھر کہا بیٹا ان کا ضرور خیال رکھنا، اس کے بعد پھر تیسری دفعہ بھی بات کہی تو انہوں نے کہا بیٹا ان کا ضرور دھیان رکھنا، وہاں سے ابتدا کرنا دینے کی۔ تو وہاں شعب الایمان حدیث کے اس کتاب کے الفاظ ہیں کہ ایک ان بندوں میں سے جو بیٹھا تھا عبداللہ بن عمر کے پاس، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، آپ یہودیوں کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، آپ یہودیوں کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں یہودیوں کو یاد نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا تھا اور میں نے سنا تھا کہ اتنی ساری تاکید مجھے ہمسایوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی کہ حضور فرماتے ہیں مجھے لگتا یہ تھا کہ اگلی دفعہ جبریل امین جب کوئی اللہ کا حکم لے کے آئیں گے تو شاید وہ اللہ کا یہ آرڈر اور ڈیوائن آ جائے، اس کے بارے میں کوئی وحی آ جائے کہ جو ہمسایہ ہے وہ تمہاری پراپرٹی میں بھی تمہارا وارث ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نہیں یہودی کو پریفر کر رہا، مجھے نبی کی تعلیمات بتلا رہی ہیں کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، کیونکہ اتنی تاکید آتی تھی کہ شاید وہ پراپرٹی میں ہی حکم آ جائے گا کہ تمہارا کیا بن جائے گا، شریک بن جائے گا۔ لہٰذا یہ 3 باتیں ہمیں بھی اپنی سوسائٹی میں اپنی زندگی میں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمسایہ مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ بھی ہے، 3 دفعہ اللہ نے اس کی تاکید فرمائی، اور اگر رشتہ دار نہیں ہے تو مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، اس کی 2 طرح تاکید فرمائی ہے۔ اور اگر مسلمان بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں ہے، کون ہے؟ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اور قرآن مجید نے ہم تو مزاج ہمارے اگریسو ہو گئے نا، ہم تو ہر بات کو بڑی شدت کے ساتھ سوچتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ورنہ آپ اندازہ کریں مشرک ماں باپ بھی ہوں، حسن سلوک کے وہ بھی محتاج ہیں، وہ دائرہ اسلام میں ہی داخل نہیں ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ کے حسن سلوک کے وہ محتاج ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے بیٹے تھے جن کا نام تھا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ کسی مجلس میں حضور اور صحابہ موجود تھے تو کسی نے اکرمہ کے سامنے ان کے والد ابو جہل کو برا بھلا کہا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اکرمہ کے باپ کو اس کے منہ پہ برا بھلا نہ کر، وہ بے شک بہت بڑا اسلام کا مخالف تھا، لیکن اکرمہ کی بھی تو قربانی دیکھو کہ جس نے اپنے باپ اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لی۔ اس لیے ہمیں بڑا پولائٹ ہونا چاہیے، غیر مسلموں کا معاملہ بھی ہو تو ہمیں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کسی بھی معاملے کے اندر۔ ہم رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، ہماری روایتی کتابوں میں غیر مسلموں کو، اہل کتاب کو خصوصاً زکوٰۃ دینے کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن انہوں نے جو علت بتلائی ہے وہ اس دور کی ہے۔ اس وقت کہتے تھے اسلام کمزور ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ذرا اتھارٹی میں ہیں تو تنگ نہ کریں، چلیں کوئی مستحق کا تو دے دیں۔ تو آج اسلام کے اوپر کتنا سارا برا وقت ہے، اسلام مین مسلمانوں پر، اسلام اپنی انہی تعلیمات کے ساتھ روشن ہے، لیکن آج مسلمان دیکھیں نا، سینکڑوں مسلمان غزہ میں ایک دن شہید ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کیسے جکڑی ہوئی ہے، مسلمان کیسے جکڑے ہوئے ہیں شکنجے کے اندر۔ تو ہمیں پولائٹ ہونا چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ، وہ غیر مسلم بھی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بہتر ہونا